الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل كما صليت على اللهم بارك على السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات عليه كفيلا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اپنے رب کی آیات پڑھتا تھا اور ان کا تزکیہ کرتا تھا، انہیں پاک کرتا تھا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تھا. یقیناً اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے. تمام قسم کی حمد و تعریف، تمجید و تقدیس، بڑائی اور بزرگی کے مقدس اور پاکیزہ مطہر کلمات اللہ ملک العزیز والعلام کی ذات کے لیے لائق، خاص اور اسی کو زیبا ہے. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم ہے. وہ نبی آخر الزمان جنہیں رشد و ہدایت کا منبع اور نمونہ بنا کے اللہ نے مبعوث فرمایا، جن کے ذریعے اقوام عالم کے لیے ہدایت اور رشد کی منزلیں متعین کی گئیں. خوش نصیب، انتہائی بابرکت اور عظیم و جماعت ہے جنہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پھر ان کی اتباع کرنے والے تابعین، تبع تابعین، محدثین اور ائمہ دین کی جماعت پر اللہ کی بے پایاں رحمتوں اور برکات کا نزول ہو کہ جن کی شبانہ روز کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ کا دین، پیغمبر کی شریعت، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار اور ان کے ایام، ان کی سنتیں ہم تک پہنچی.
خوش نصیب ہے وہ امت جس کے لیے اللہ نے امام الرسل کو مبعوث فرمایا۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہوں مگر پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ انسانیت پر مومن تو کجا، ہر انسان ذات کے لیے آپ رحمت کا بے پایا نمونہ بن کے تشریف لائے۔ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ اللہ نے اس رسول کو غالب بنایا ہے، اس کا غلبہ، اس کا استحکام اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بد نظروں کی بری نظروں سے، اور اس رسول کے دشمنوں سے اللہ اس کا دفاع کرے گا۔ اللہ اس کے لیے سیکیورٹی حصار بنائے گا، اللہ اس پر پہرا دے گا، اس کی جان کی سلامتی اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے اور گارنٹی دی ہے واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیغمبر تیرے دشمنوں کے مقابلے میں ہم کافی ہیں، کوئی دشمن تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا پیغمبر تھا، وہ ایسا ہادی مقتدا اور رہنما تھا کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اے پیغمبر اگر تیرا کوئی تمسخر اڑائے گا، تیرا کوئی مذاق اڑائے گا تو اسے ہم کافی ہیں۔ کوئی بھی تیرا گستاخ روئے زمین پر ہمارے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ اے پیغمبر تو وہ ذات ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے خیر کثیر سے نواز دی ہے۔ دنیا کے بہترین خزانے تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیے، آخرت کا بہترین انعام تیرا مقدر کر دیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اے پیغمبر تو راضی ہو جائے۔ اللہ تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ پیغمبر جو انسانیت کا قائد اور رہنما ہے، جو انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انسان تو کجا، آپ جانوروں پہ بھی مہربان ہیں کہ جانوروں کے حقوق پر بھی۔ جب آپ دیکھتے ہیں جانوروں کی تذلیل ہو رہی ہے، کسی جانور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان بے زبانوں کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو، ان کو چارہ کھانا انہیں پورا پورا دو، کام ان کی طاقت کے مطابق ان سے دو۔ تو وہ نبی مہربان جس کی بعثتگی آج سے 1500 سال پہلے اشد ترین ضرورت دیکھی گئی، اس دور میں اگر تاریخ کے صفحات پلٹ کے ہم پیچھے جائیں، روم و فرنگ کو دیکھیں، مجوسیوں کی سلطنت کو دیکھیں، سرزمین ہند کو دیکھیں، عرب کو دیکھیں یا حبش کو دیکھیں، افریقہ کی سرزمین پہ نظر دوڑائیں تو ہر طرف انسانیت
گھٹا ٹوپ اندھیروں میں دھنستی چلی جا رہی تھی، اور اقوام و ملل کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ایک ہادی اور مقتدا، ایک رہنما انسانیت کو درکار ہے جو انسانیت کو اس کی کھوئی ہوئی قدریں واپس دے دے، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو کسی روشن راہ پہ چلا دے۔ یہودی تورات کو پڑھتے تھے اور آپس میں تذکرے کرتے تھے کہ اب وہ آخری نبی ہم میں سے آئے گا، اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ اپنے طور پہ فخر کرتے تھے کہ ہم اللہ کی محبوب قوم ہیں۔ نصارہ بھی پر امید تھے ہم میں سے آئے گا، لیکن انتخاب رب کا، پروردگار عالم کا انتخاب اللہ نے عرب کے ایک معزز قبیلے بنو ہاشم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ قریہ بنو سعد کی گلیوں میں آپ نے اپنا بچپن گزارا، پھر آپ نے لڑکپن مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ اپنا لڑکپن بچپن گزارا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کی جدائی برداشت کی، 8 سال کی عمر میں دادا محبت کرنے والا وہ بھی چل بسا، چچا کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ پیغمبر کی جوانی بھی بے مثال تھی، پیغمبر کا بچپن بھی بے مثال تھا، اور پھر جب جوانی کی حدود کے بعد آپ پختہ عمر کو پہنچے، آپ کی عمر مبارک کا جب 41واں سال تھا، اللہ نے آپ کو منصب نبوت پہ فائز فرمایا۔ آپ کے پاس وہ ناموس، وہ فرشتہ آیا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی میں پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا سوال ذکر کیا۔ صحابہ نے سوال پوچھا، کیف تعلم انک نبی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا کنت بغار حراء، میں غار حراء میں تھا، اچانک میرے پاس فرشتہ آیا، فرشتے کا کلام، فرشتے کا تقاضا، قرآن کی پہلی آیات کا نزول، آپ گھبراہٹ کا شکار ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لے کے ورقہ بن نوفل اپنے چچا کے پاس آئی، اس نے اللہ کے رسول سے کہا بھتیجے دیکھتے کیا ہو، کیا آپ نے دیکھا؟ آپ نے سارا ایک منظرنامہ ذکر کیا، تو اس نے کہا هذا الناموس الذي انزل على موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پہ آیا تھا، فرشتہ جبریل ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو آپ پر ایمان بھی لاؤں گا، آپ کی مدد بھی کروں گا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور آپ کی مدد کروں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے رسول نے بڑی حیرانگی سے سوال پوچھا، او مخرجی یا قومی، کیا میری اپنی قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا پیغام لائے آبا و اجداد کے رسوم و رواج سے ٹکر ہو، پھر اس کی مخالفت نہ ہو۔
میری یہ تمنا ہے کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا حامی، ناصر، مددگار بن جاؤں، آپ پہ ایمان لاؤں۔ رسول اپنی اس بعثت کے حوالے سے متفکر، پریشان، اور پھر انتظار میں کہ آیا یہ وحی کا سلسلہ دوبارہ بحال ہوتا ہے کہ نہیں۔ 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا، آپ کی طبیعت بھی پریشان رہنے لگی، کپڑا اوڑھ کے آپ لیٹے رہتے کہ اچانک پھر لگ بھگ 6 مہینے بعد قرآن کا دوسرا حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اللہ نے نیا حکم دے دیا، اے چادر اوڑھ کے سونے والے اٹھ جا، اپنی ڈیوٹی کی طرف متوجہ ہو۔ قم فانذر، تیرا کام ہے لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، والرجز فاہجر، اپنے رب کے عذاب سے بھی لوگوں کو ڈرا، اپنے لباس کی تطہیر بھی رکھ، وثیابک فطہر۔ اور جو آپ کے مخالف ہیں آپ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کریں۔ اللہ نے قدم بقدم اپنے پیغمبر کی رہنمائی فرمائی۔ خوش نصیب حلقہ یاراں تھے جو پہلے دن سے ایمان لائے۔ صرف اللہ کے رسول نے تنہا میٹنگوں میں ذکر کیا اور انہوں نے کہا بس آپ نے جو دیکھا، آپ نے جو بیان کیا، ہم اس پہ ایمان لائے۔ ایک بچہ آپ کے چچا کا بیٹا علی آپ پہ فوراً ایمان لے آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے محرم راز فوراً ایمان لے آئے۔ ام المومنین خدیجہ پہلے دن ہی ایمان لے آئیں۔ جب آپ نے اپنا ماجرا بیان کیا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، مجھے اپنی جان پہ ہلاکت کا ڈر ہے، تو اماں خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو رشتے کا حق ادا کرتے ہیں، کمزوروں محتاجوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے، بے کسوں کے لیے آپ کمر بستہ رہتے ہیں، آپ بڑے اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو اس طرح رسوا نہیں کرے گا۔ ڈھارس مداحی، حوصلہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر کا مقصد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس ان پڑھ سی قوم میں، ایک ایسی قوم میں جن کے پاس پرائمری اسکول تک کی سہولت موجود نہیں ہے، جن کے پاس پڑھانے والے موجود نہیں ہیں، لکھانے والے موجود نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی ایسی جدید زمانے کی سہولت کوئی نہیں ہے، ٹکریوں والی سنگلاخ سرزمین میں رہتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان گھیرا ہوا یہ مکہ ایک چھوٹی سی ایک بستی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول انہی میں سے اللہ نے مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، آیات ربانی اس پہ نازل کی گئی ہیں۔ یہ آیات ایسی ہیں کہ دنیا میں سے کسی کا کلام ہو نہیں سکتا، جو بھی ان آیات کو سنتا ہے انگوشت بدھتا ہے، حیران و ششدر ہے، یہ انسانی کلام ہو نہیں سکتا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم،
عرب کے بڑے بڑے شعراء، فصیح اللسان خطیب، ہزاروں کے مجموع کو عاجز کر دینے والے آج پریشان ہیں، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی آیات ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، ایسا تزکیہ نفس کہ انہیں گناہ کی آلودگیوں سے، آلائشوں سے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے، شرک کی گندگیوں اور نحوستوں سے انہیں بچا کے عقیدہ توحید کی فہم اور عقیدہ توحید کی سمجھ ان کے دلوں میں موجزن کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، رشتے کے حقوق انہیں بتاتا ہے، سچ کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر کرتا ہے، جھوٹ سے انہیں نفرت دلاتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت اپنی سنت کی تعلیم دیتا ہے، اپنے آپ پر نازل ہونے والی آیات کا درس دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے دنیا واضح گمراہی میں تھی، اہل مکہ بھی گمراہی کا شکار تھے، گمراہی ان کی انتہا کو پہنچی ہوئی، رشتے کا کوئی پاس نہیں، تہذیب سے وہ آشنا نہیں، بچیوں تک کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، بے حیائی کا شکار ہیں، بڑے بڑے عمراء کی عورتیں بڑے فخر سے جامہ عصمت اتار پھینکتی ہیں، بڑی بڑی مجلسوں میں بڑے فخر و مباح سے بے حیائی کے قصے زمانے سے عام ہیں۔ ایسا رسول آیا، تطہیر کا، نفاست کا، پاکیزگی کا لباس پہنایا، اللہ نے اس پیغمبر کی رسالت پر گواہی دی، اور کائنات میں سب سے بڑی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی۔ کیا گواہی اللہ نے دی؟ اللہ نے خود فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد میرا رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس کے ساتھیوں کی یہ قدر و قیمت اور یہ پہچان ہے، جو اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ بس اسی کے ہو جاتے ہیں، کافروں پہ بڑے سخت ہوتے ہیں، آپس میں بڑے ہی رحم دل، رفیق اور رحیم ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کو تعارف کروایا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے اللہ وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کا نزول فرمایا۔ عرصہ ہو گیا، 500 سال گزر چکے تھے، کوئی آسمانی کتاب آئی ہو؟ عیسائیوں کے پاس انجیل تو تھی، مگر اس میں بھی ترمیم و تحریف کر چکے تھے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا تو کتاب فرقان نازل فرمائی۔ قرآن کا ایک نام فرقان ہے، فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ یہ جو دنیا کہتی ہے نا قیامت کے دن پتہ چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، جب قیامت کو پتہ چلنا ہے تو پھر قرآن کیوں آیا ہے؟ اللہ نے اپنا نبی کس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں پتہ چلے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دنیا میں پتہ چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ فرقان بن کے آیا ہے، حق و باطل کا فرق دنیا کو سمجھائے۔ اللہ کے رسول نے مکے کی سرزمین پر جد و جہد کیوں کی ہے، دعوت کیوں دی ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ صحابہ کرام نے جانیں کیوں لڑائی ہے، مارکہ حق و باطل کا ظہور کیوں ہے، لوگوں کو پتہ چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ قربان جائیں اس امت، کہتے جی قیامت کو ہی پتہ چلے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ گویا سرے سے قرآن کو سمجھنے نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ فرقان کا نزول فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے وہ ڈرانے والا بن جائے۔ ایک جنوں کا جہان ہے، ایک انسانوں کا جہان، ایک جنوں کا جہان۔
جنوں نے بھی جب قرآن سنا تو کیا کہا؟ اننا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ اعلان کیا اننا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف رہنمائی، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے جب قرآن سن لیا اب ہم شرک کے قریب نہ جائیں۔ تو جنوں اور انسانوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے رسول مبعوث فرمایا اور مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ آخری رسول ہے، اس کے بعد نبوت کا تصور محال ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تم میں سے کسی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد نبی کوئی نہیں قیامت کی صبح تک۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند نے شک ہو کہ یہ گواہی دی کہ قیامت قریب ہے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ، پیغمبر کا معجزہ، اللہ کا حکم اور اللہ ہی کی مرضی، پیغمبر کے ہاتھوں پہ اللہ نے معجزہ صادر کر دیا کہ اب قیامت قریب ہے، دیکھ لو چاند شک ہو گیا۔ فرمایا اللہ نے اپنے نبی کے لیے، اے پیغمبر دنیا اقوام عالم کے سامنے ہم نے آپ کا تعارف کروا دیا، آپ افضل البشر بعد الخلائق، افضل البشر ہو اور آپ انبیاء کے سردار ہو، سرتاج الرسل ہو۔ ایک وقت آئے گا اگلوں پچھلوں قیامت کی صبح تک جو کوئی پیدا ہوگا سب کی موجودگی میں علی رؤوس الاشہاد آپ کو ایک مقام پہ کھڑا کیا جائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے پیغمبر ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا، شفاعت کبریٰ والی جگہ پہ مقام محمود پہ آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ آپ کے مقابلے میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، سب سے بڑی سفارش اختیار اللہ آپ کو دے گا اور آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں طویل ترین سجدہ فرمائیں گے اور اپنے رب کی تعریف میں، اپنے رب کی کبریائی میں ایسے ایسے کلمات آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے آپ نے نہیں کہے ہوں گے۔ اللہ ہی آپ کو سکھلائے گا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے وسیلہ ایک بلند مقام ہے، یہ مقام محمود ہے، اور میرے لیے اللہ سے وہ مقام مانگا کرو۔ ساری امت کو حکم ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے مقام محمود کا سوال اپنے رب سے کرے۔ ہر اذان کے بعد جب پیغمبر کی رسالت کی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہو جائے تو ہر اذان کے بعد اللہ سے وسیلے اور مقام محمود کا سوال کیا جائے۔ آت محمد الوسیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وعدے کی تکمیل فرمانا اور انہیں وسیلہ اور مقام محمود پہ سرفراز فرما دیں۔ تو اللہ نے یہ وعدہ کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ ہی کو مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا۔ لہذا انسانیت اس نبی مہربان کی پیروی کا عزم کرے کہ صرف اور صرف خیر کا پہلو اس کی پیروی میں موجود ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا سوموار کو آپ روزہ؟ کہا جی ہاں سوموار کے دن، پیر والے دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھتا۔ نفلی روزہ ہے، جمعرات کو، پیر کو، چاند کی 13، 14، 15 کوئی روزہ رکھے تو بڑی فضیلت والا معاملہ ہے، بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر ہفتے میں ہے، سال بعد نہیں، ہر ہفتے میں ہے، اور سنت طریقہ روزے کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ پیغمبر کی پیروی میں۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے بنا لیں، جو مرضی کر لیں، اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر لیں، لیپا پوتی کر لیں، حسن کے انبار چڑھا لیں، خیر العمل وہی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس کسی نے نیکی تلاش کی میری تصدیق کے بغیر، ایسا کوئی کام کیا کہ میری تصدیق کی مہر اس میں نہ ہو، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ شریعت کا یہ تقاضا ہے، اللہ کو ہر وہ نیک عمل قبول ہے جس پہ تصدیق ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک سکہ تو، آپ کا نوٹ تو قائد اعظم کی تصویر کے بغیر نہ چلے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت، دین، احکام، اوامر و نواہی، حلال و حرام کے ضابطے وہ پیغمبر کی تصدیق کے بغیر چل جانا۔ ایک ملک کی کرنسی اس ملک کے بانی کے بغیر ناقابل قبول ہے، تو احکام دین اور شریعت وہ اسی بات سے منتج ہیں اور اسی بات سے مطابقت رکھتے ہیں کہ جب تک ان کی تصدیق اللہ کے پیغمبر سے نہیں ہوگی وہ ناقابل قبول ہے۔ ہر بندہ شریعت میں کلام نہیں کر سکتا، کتاب و سنت میں ہر شخص کو کلام کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جو بھی بات ہوگی ریفرنس اور حوالے سے ہو۔ حوالہ موجود ہے، قرآن و حدیث میں حوالہ موجود ہے، 120 حوالہ نہیں ہے تو وہ بات رد کر دی جائے گی۔ اللہ نے باؤنڈ کر دیا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ پیغمبر نے اعلان کیا، فرمایا قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ میری پیروی کے بغیر تم اللہ کے محبوب بن نہیں سکتے۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ شان ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس کی نوکے زبان پہ کوئی بھی حرف آتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر آتا نہیں۔ امام دار الہجرہ، امام مدینہ، امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے تھے، مدینہ منورہ کی سرزمین تھی، روضۃ من ریاض الجنہ تھا۔ امام نے فرمایا لوگوں خبردار، دنیا میں ہر ایک شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے الا صاحب ھذا القبر، اس قبر والے، اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کہ اس قبر والے کی بات کو صرف لیا ہی جائے گا، چھوڑنے کی کوئی گنجائش اور کوئی صورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تم پریشان ہو جاتے ہو، تنگی ہوتی ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، تمہیں مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے قرآن و حدیث میں حل نہیں، وہ شخص باطل پر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت میں حل نہ ہو؟
قیامت کی صبح تک قرآن اور حدیث میں آپ کے تمام مسائل کا حل رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ علماء کی طرف قرآن و سنت جاننے والوں کی طرف آپ رجوع نہ کریں، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں آتا، قرآن و حدیث میں دقیق نظری نہیں ہے، ان سے پوچھو جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اور اہل علم وہ بھی گواہ ہیں۔ اہل علم وہی ہے جو قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں، قرآن و سنت میں درک اور فہم رکھتے ہیں، ان کی طرف آیا جائے اور ان سے مسئلہ پوچھا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً انسانیت کی رہنمائی فرمائے گا۔ انسانیت کے لیے کامیابی اور کامرانی کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔